انگور سے مراد ہے خدا خود ہے، اور خدا سے مراد خدا کا کلام ہے، اور ڈالیوں سے مراد ہم سب لوگ ہیں۔ کہ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام سے خالی ہیں، کیا بھر گئے ہیں یا بھر رہے ہیں؟ کیا کوئی زندگی بتا سکتی ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام سے خالی ہیں، کہ بھر رہے ہیں کہ بھر گئے ہیں؟ ہم خدا کے کلام سے بھر رہے ہیں، کیونکہ گھاس مرجھا جاتی ہے اور پھول گر جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہے جو ابدالآباد تک قائم رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اچھا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں پھل ہونا بہت ضروری ہے، اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اور اسی سے ہی ہمیں پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص روحانی ہے۔ اور اچھا درخت اپنے پھلوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے ہر ایک چیز کی بانڈنگ رکھی ہے، ہر ایک کو جوڑا ہوا ہے۔ خدا نے درخت کو زمین کے ساتھ جوڑ دیا، پرندوں کو آسمان کے ساتھ جوڑ دیا، مچھلیوں کو پانی کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن خدا نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ ہاللیلویا۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کے نتھروں میں اپنا دم پھونکا، اور تب وہ جیتی جان انسان بنا، اور پھر بھی انسان خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے تو خدا نے آدم کو بھی اس دنیا کو خلقت کرنے کے بعد بنایا تھا، تاکہ سارا جلال کس کو ملے؟ خدا کو ملے، کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق صرف ایک ہی خدا ہے، واحد خدا ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے آدم کو بنایا، اور اس کے بعد آگے نسل شروع ہوئی۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا سے جدا ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آپ سمسون کی زندگی سے ایک مثال لوں گی کہ سمسون کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ سمسون کو خدا نے بہت زور دیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس نے خدا کی نافرمانی کی، خدا سے جدا ہوا، تو اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اس کو بڑے بڑے پیلروں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ خدا سے جدا ہو گیا اور وہ خدا سے کچھ بھی نہ کر سکا، لیکن اس کے بعد خدا سے اس نے معافی مانگی، اور اس نے خدا سے وہی زور مانگا، وہی قوت مانگی، تو اس نے وہ جو پیلرز کے ساتھ زنجیروں سے باندھا گیا تھا، اس نے ان پیلرز کو بھی اکھاڑ توڑا۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں مثال لیں تو ہم خدا سے کیسے جدا ہوتے ہیں؟ ہم اس بات سے جدا ہوتے ہیں کہ ہم پریشانیاں، حالات، بدعتیں اور بہت سے دکھ اور پریشانیوں کی وجہ سے بلکہ خدا کو اپنے آگے نہیں رکھتے، بلکہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ایک ایسا موسم بھی آتا ہے جس میں کاٹ جھاڑ بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہ خدا کا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کتنے کامل خدا کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں بھی کاٹ جھاڑ ہوتی ہے کہ آپ کو کاٹ دیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، آپ کی مرمت کی جاتی ہے، اور ایک موسم بہار آتا ہے جس میں آپ پھر اٹھتے ہیں۔ اور جیسے ایوب کی زندگی میں دیکھا جائے تو ایوب کیا تھا؟ ایوب کی زندگی میں بھی کاٹ جھاڑ دی، اس کے زندگی سے سب کچھ لے لیا گیا، سب کچھ نکال دیا گیا، اس کے گھر، کاروبار، اس کی بیٹے سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن اس کا کامل یقین کس پر تھا؟ صرف خدا پر، کیونکہ وہ خدا کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ تو جب اس نے خدا سے دعا کی اور خدا کے حضور آیا تو اس کی بیوی نے بھی بولا کہ تم کس خدا کی دعا کرتے ہیں؟ اس خدا کی جس نے تجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ اس نے کہا اے بد اعتقاد عورت، تیرا ایمان کہاں گیا؟ کہ ہماری زندگی میں ایمان ہونا روح کے پھلوں سے ہے۔ روح کے پھل ہونا ہماری زندگی میں اس لیے لازم ہے کیونکہ ہم کلام کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن دعا اور کلام ہمیں روز بروز پاک کرتا ہے، صاف کرتا جاتا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں تو ہمارے حالات، ہماری سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ صرف ایک ہی سے ہے کہ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ خدا سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم کیا ہو؟ ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتی ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ جو خدا میں قائم رہے گا وہی
آگے بڑھے گا۔ اور اگر اپنی روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنی روحانی زندگی پر غور کریں کہ کیا میں خدا کے ساتھ میرا رشتہ کیا کافی بڑھ گیا، کیا میں خدا میں جو میری روحانی زندگی تھی کیا وہ وہیں پہ سٹاپ ہوگی، کیوں نہیں میں ترقی آج تک کر سکا۔ اگر میں روحانیت میں ہوں تو میں اپنے اختیار، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سب یہاں پہ پلپٹ پہ کھڑے ہو کر ہی کلام کریں گے تو آپ اپنی خدمت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں سے جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان بیان کر کر بھی اپنی خدمت کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر ہی سب کچھ کریں گے، یہاں پر کھڑے ہو کر ہی پتہ چلے گا کہ یہ خادم ہے، یہ خادم ہے، بلکہ اس سے نہیں، آپ کے اخلاق سے۔ کیونکہ آئیے میرے ساتھ نکالیے تموتھیوس اس کا پہلا باب، پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 11 سے 12 آیات تک پڑھیں گے۔ پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 11 سے 12 آیات تک پڑھیں گے۔ جس میرے بہن یا بھائی نے نکال دیا وہ میرے ساتھ پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ آمین۔ کوئی تیری جوانی کو، آپ اپنی جوانی کو حقارت نہ کرے، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے اس دنیا کے لیے۔ اگر آپ نے ان روحانی پھلوں کو حاصل کیا ہے تو آپ اپنی جوانی کو حقارت نہ کریں، اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں کہ آپ کو کوئی لوگ بات نہ کر سکتے۔ آپ مسیح میں ایک ایسا نمونہ بن جائیں، اپنا چال چلن، اپنا محبت سے پیش آئیں، ایمان سے، پاکیزگی کے ساتھ، تب آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہ واقعی مسیح میں ایک نمونہ ہے۔ آپ سے یاد یہ نہ ہو کہ آپ 2 3 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ لوگ آپ کی باتوں سے آوازار ہو جائیں، بلکہ آپ جب ان سے بیٹھ کر کہیں اور بھی جائیں تو واقعی وہ کہنے والے ہیں کہ یہ واقعی مسیح میں ایک نمونہ ہے۔ یہ واقعی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنے پھرنے سے یہ ظاہر ہو کہ آپ سب مسیح میں ایک نمونہ ہے۔ جب آپ اگر ہم جلد بازی، ہم کچھ لوگ ہیں جو بہت سے جلد بازی کرتے ہیں، ہم لوگ ہیں جو اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی کمزوریوں کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ خدا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ خداوند میں یہ کمزوری ہے، میں یہ کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا خداوند آپ کے بغیر۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی کمزوریوں کو خدا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ کمزوری ہماری روحانی کمزوری بھی ہوتی ہے، ہماری جسمانی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی ہماری حالاتوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم موسیٰ کی مثال لیں تو موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ جلد بازی میں ایک مصری کو جان سے مار دیا، لیکن خدا کی زندگی میں اس کا ایک مقصد تھا، خدا نے اس کی زندگی میں کام کرنا، اور جس زندگی میں خدا نے کام کرنا ہونا، اس کی زندگی میں چاہے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، خدا اس سے اپنا کام لے لیتا ہے اور کر لیتا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی گواہی بتاؤں گی کہ میں 2 سال بیمار رہی، 2 سال میں نے بہت سا کشٹ کاٹا ہے، وہ لوگوں کی باتیں سنی ہیں اور اپنی بیماری سے لڑی بھی، سب سے بڑھ کر اس بات سے کہ خدا سے میری فیملی بھی تھوڑی سی جدا ہے، اور صرف واحد میں تھی اپنے گھر میں جو 3 بجے اٹھ کر دعا کرتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ نہیں میری پوری فیملی بھی ہو کہ ہم سب اکٹھے ہو کر دعا کریں۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں بیمار ہو گئی ریسنٹلی، تو اس کے بعد جب میں دوبارہ خدا میں اپنا رشتہ بحال کیا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے میں نے کم دعا کرنا شروع کر دی، پھر لوگوں کی باتیں سن کر رونا بھی کرنا کہ مجھ میں کیا ایسی کمی رہ گئی ہے کہ میں بیمار ہی رہتی ہوں۔ تو اس کے بعد کیا تھا کہ میں نے بہت سا درد برداشت کی، بہت سی میڈیسن بھی کھائی۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت سارا کھایا، بتانے کی مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک گواہی ہو۔ تو میری فیملی خدا کے قریب نہیں تھی، اور میں خود خدا کی زندگی میں، مطلب کہ ہم سب فونٹوں سے تو تعظیم کرتے تھے لیکن ہمارے دل خدا سے دور تھے۔ لیکن جب خدا کا فضل سے جب میں ٹھیک ہوئی، خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع ہوا، تو اب میں اور میری ماما 3 بجے اٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ مسیح میں ایک نمونہ بننا ہے، ہمارا چلنا پھرنا
خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہونٹوں سے ہم تعظیم کر لیں اور دل ہمارے دور ہوں خدا سے. ایسے لوگوں کو خدا بالکل ناپسند فرماتا ہے. ایسے لوگوں سے خدا بالکل خوش نہیں ہوتا جو صرف ہونٹوں سے ہی خدا کی تعظیم کرتے ہیں اور دل ان کے دور ہے. کیونکہ کلام میں یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ لوگ زبانوں سے میری نزدیکی جانتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے, میں خدا کے ساتھ کیسے چل رہی ہوں. یہ نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ یہ نہیں ہے زیادہ کہ آپ پلپٹ پہ آئیں گے, یہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے تبھی آپ مسیحی کہلائیں گے, تبھی آپ خادم کہلائیں گے. آپ کی بات چیت سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کی زندگی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص واقعی روحانی ہے. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلے جو ہمیں بات چیت کرنے کی مقصد یہ ہے کہ آپ کی بانڈ خدا کے ساتھ کیسا ہے, آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے, آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے, کہ کیا ہم اپنی کمزوریوں میں بھی خدا کو بلاتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی کمزوریوں میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ واقعی ویسا ہے کہ جیسا خدا چاہتا ہے, کہ ویسا رشتہ نہیں ہے کہ جیسا خدا چاہتا ہے. ہم بات بات پہ خطاب کرتے ہیں, ہم بات بات پہ گناہ کرتے ہیں, لیکن وہی خدا ہے جس نے ہماری خاطر خود صلیب پر جان پی دی, اپنا لہو تک بہا دیا, اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو ہم نے اپنی زندگی خدا کے مطابق بسر کرنی ہے, اپنی زندگیوں کو خدا کو دینا ہے. سب سے پہلے جب آپ اپنی زندگیوں کو خدا کو دیں گے تو تبھی تو آپ کی زندگی میں ایک نئی بنیاد شروع ہوگی. جب آپ کلام پڑھنا شروع ہوں گے تو آپ پاک صاف ہو جائیں گے. آپ اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے آج کہ کیا میں خدا کے کلام کے مطابق چلتی ہوں, کیا میں خدا کی مرضی کے مطابق چلتی ہوں, کیا میرا رشتہ خدا کے ساتھ صرف ایک لمحے کا ہی ہے, چند لمحے میں جب میں دعا کر لیتی تبھی کا رشتہ ہے, کہ خدا کے ساتھ میں پورا دن بھی بسر کرتی ہوں. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارا دن خدا کے ساتھ بسر کرتے ہیں بلکہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, اپنی مصروفیات میں مگن رہتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہوتے. کیسے نہیں ٹھیک ہوتے؟ آپ کا رشتہ نہیں خدا کے ساتھ ٹھیک ہے. آپ صرف دعا کے وقت ہی خدا کو جانتے ہیں, خدا کے وقت دعا میں, باقی چیزوں میں آپ دنیاوی چیزوں میں آپ گناہ بھی کر لیتے ہیں, بدی بھی کر لیتے ہیں, لیکن خدا کا روح ہر لمحہ بلمحہ میں گائیڈ کرتا ہے کہ اس چیز کو یہ نہ کرنا, یہ گناہ نہ کرنا. لیکن ہم پھر بھی وہی گناہ کر لیتے ہیں جس سے خدا سے ہم جدا ہو جاتے ہیں, اور پھر ہماری زندگیوں میں مشکلات, ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں, اور بہت سی بیماریاں آتی ہیں, اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری زندگی میں, ہماری اسٹڈیز میں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو گھر میں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کا ایک ہی یقین ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, تو اس سے کوئی چیز بھی جدا نہیں ہو سکتی. ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. صرف خدا ہی ہے جو سب کچھ ہے, جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ اور مضبوطی سے قائم کریں. جو نہیں کر رہے وہ اپنے آپ کو ابھی سے کرنا شروع کر سکیں. رم اولار شیری بیروزو, آج خدا کا کلام جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. یہ عام نہیں, یہ خاص نہیں ہے. رم او زیری شیری نو ذرا لبا شیرو ہو تھوڑا زیری بیروزو. خدا کا کلام آج ہمیں یہی کہتا ہے کہ میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, میری آواز کو سنو. جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے رم اور شین رسو تو آپ خدا کے قریب آئیں گے. اب خدا پھر آپ سے باتیں کرے گا, آپ کی زندگی میں آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. تو پھر آپ سب اپنی زندگیوں میں ایک نئی زندگی دیکھیں گے کہ ہم آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ واحد ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ قائم رہیں گے. کیونکہ خدا کا کلام ہے جو واحد ہے, جو ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے, اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے آج. اور آج چاہتا ہے کہ آپ سب خدا کے حضور میں جھک جائیں اور کہیں کہ خدا میں اس گناہ میں ہوں, میں اس بدی میں ہوں,
میں اس گناہ میں پڑ گئی تھی، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی تبدیل ہو، میری رشتہ آپ کے ساتھ بحال ہو۔ رم اور شینی اور تھور الزیری بیروشو، آج خدا چاہتا ہے کہ آپ سب خدا کے قریب آئے، خدا کو جاننے اور پہچاننے، اس کی بلاہٹ کو سنیے گا، اس کے رشتے کو بحال کیجئے اپنے ساتھ کہ رم اور سیدی شینی اور باتھارا لذی۔ آپ دنیا کی مشکلات کو نہ دیکھیں کہ میرے گھر میں یہ ہونے والا ہے، رم اور سیدی شیری بیرو زورا ربا رزیدی ڈبا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے گھر میں بہت سی پریشانی ہیں، میں بہت سے سٹرگل کر رہا ہوں اپنے گھر میں۔ آپ صرف ایک واحد خدا کا نام لے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ابھی سے میرا ایمان ہے، رم اور شیری رم شارا تیری بیرو زو، آپ اپنی زندگی کو خدا کو دینا شروع کر دیں گے تو آپ کے حالات، آپ کے گھر کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں آپ کے گھر سے ابھی سے جاتی رہے گی۔ اگر آپ خدا کی پریزنس میں ہیں، اگر آپ خدا کے چرچ میں ہیں، خدا کی پاک ہیکل میں ہیں، تو آپ ابھی سے اپنے گھر کے لیے ایمان سے دعا کریں گے تو آپ کے گھر میں تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ رم او زیری شیری بیروزو رب اولا شیری نمسورا تھیری بیروزورا رب بابرزی۔ آج خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو بحال کیجئے، اور خدا آپ کی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو اپنے نام کے لیے جگہ بہ جگہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ ایک ہی ہے، وہ واحد خدا ہی ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو تبدیل آپ کی زندگی کو کر سکے۔ رم او سیری شیری بیروزو، واحد خدا ہے جو آپ کی زندگی کو آج تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تو آئے اپنے ہزاروں کو جھکائیے گا اور خدا سے دعا کیجئے کہ خدا میری زندگی کو تبدیل کر۔ رم او شیری بیروزو، جو زندگی اپنے لیے دعا خود کرے گی، اپنے لیے دعا کیجئے، کسی کے لیے دعا نہ کیجئے۔ رم او سیری بیروشورا رزی کی تیری نو سورا لبا۔ آج خدا آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرنے والا ہے، وہ آپ کی زندگی کو آج تبدیل کرنے والا ہے، اور وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے کھڑا کرنے والا ہے۔ ہاللویا۔ رم شیری بیروزورا ربا بارازی نم او تھرا لال شیری بیروزو رم او سیری بیرا شارا لال یورو شیری نربابا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اپنے پاس آؤ، میری بات کو سنو، میری بلاہٹ کو سنو، جلد بازی نہ کیجئے گا، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنا شروع کر دیجئے، آپ کے حضور، خدا کے حضور آنا شروع کر دیجئے۔ رم اولا شیری بیرو زورا ربا سینے رتھو، تو وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا، وہ آپ کو آج بدل ڈالے گا، اور آپ کی زندگی میں آج کا دن آج سے خاص ہو جائے گا۔ رم او سیری شیری بیرو زورو، جیسے وہ کاٹ جھانٹ کرتا ہے، اسی طرح جیسے وہ درخت پھیلتا ہے تو درخت جب بڑھتا ہے تو بہت سی مشکلات آتی ہیں، اسی طرح جیسے آپ کی زندگیوں میں بھی مشکلات ہیں، اب وقت ہے کہ خدا ان مشکلات کو ختم کرے اور رمشیری بیرو زورا بابا برا، اور آپ ایک اچھا درخت خدا کے لیے بن جائیں، کیونکہ اچھا درخت اپنے پھلوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ رم او سیری شیری رو زورا بابا برا زینے رتھو، اپنی زندگیوں کو خدا کو دے دیجئے، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیجئے۔ وہ جو نہایت رحیم اور کریم ہے، وہ جو بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کا پیار نرالا ہے، اور اس کی وفاداری ہے جو انسان کے ساتھ پستدار پس رہتی ہے۔ آپ خدا سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، اور اچھا درخت اپنے پھلوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ جس کی زندگی میں روحانی پھل نہیں ہے، رم او سیری شیری بوزورا ربا، وہ خدا سے کہے کہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، کرتی ہوں، خداوند مجھے بھی تو اپنے جلال کے لیے چن لے خداوند، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ رم او سیری شیری بیرو زورا ربا بابا رزینے رتھورولا، تو آپ کی زندگی بحال ہوتی جائے گی، اور آپ خدا میں ترقی کرتے جائیں گے۔ صرف آپ خدا کی بلاہٹ کو سننے کی ضرورت ہے، آپ خدا کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے آج آپ سب کو، کہ اے خداوند آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے کیا کام کرنا
کرنا چاہتے ہیں خداوند، آج آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سب خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کر دیجئے، اپنے آپ کو خدا کو دے دیجئے اور خدا سے کہے کہ خداوند میں آپ کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، اپنی پوری لائف آپ کے کلام میں، آپ کی باتوں میں، آپ کی خدمت میں بسر کرنا چاہتی ہوں۔ رم او سیری شیری رو زور را بابا رزین رو تھوڑا لا بابا رشین رو تھا رب او سینی را شیری رو زور را بابا۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ شاید میں ہی بول رہی ہوں، بلکہ خدا کا روح ہے جو مجھے ابھی گائیڈ کر رہا ہے۔ رم او سیری شور رنم او تھیری زیرو را بابا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی آواز کو سنیے گا اور آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کر دیجئے اور اپنی زندگی کو خدا کو دے دیجئے، کیونکہ اچھا درخت اپنے پھلوں سے ہی پہچانا جاتا ہے اور ہم صرف خدا سے ہی پہچانے جاتے ہیں اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ آپ صرف خدا سے اپنے رشتے کو بحال کیجئے، جو لوگ نہیں کر رہے وہ بھی کرنا شروع کر دیجئے، اپنے لبوں کو خدا کے حضور کھولنا شروع کر دیجئے۔ رم او سیری شیری رو زور را بابا رشین رو تھورا لزین ملو رم او سکی تھیری بیرو شور را بابا رزیری ری تو۔ آپ کے گھر سے آپ کی بے ترتیبی ہیں، آپ کے گھر کا ماحول بہت ٹھیک ہو جائے گا، لیکن صرف ضرورت ہے کہ خدا پر کامل یقین رکھیے۔ رم او سیری شیری رو زور را بابا رزین رو تھورا لشیری ری بیرو سو۔ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہم خاک ہیں اور ہم نے خاک میں لوٹ جانا ہے۔ آمین۔